फहम कुरान उन्वान है, जिसने शिर्क किया तो गोया वो आसमान से गिर गया। सूरह अल-हज आयत नंबर 31। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مائل ہونا، ایک طرف ہونا، یعنی شرک سے توحید کی طرف یک رخا ہونا۔ حنیف وہ شخص ہے جو تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کی طرف آ جائے، اور وہ سیدھی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، عبادات و تصرفات میں کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی بندگی میں کسی اعتبار اور کسی پہلو سے شرک کا شائبہ تک نہ آنے پائے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق بندگی میں، نہ اختیارات میں۔ پھر آگے ہمیں ایک مثال دی گئی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت، جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا، اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی۔ اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں ہی کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ پستیوں کی طرف۔ جو شخص توحید پر قائم ہو جاتا ہے وہ سلامتی فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر فائز ہو جاتا ہے، ایسی بلندی اور عزت و شرف کہ گویا آسمان پر ہے، کیونکہ صرف ایک اللہ کی بندگی و عبادت کرتا ہے اور اسی کا حکم مانتا ہے۔ لیکن شرک کا ارتکاب کرتے ہی وہ اپنی فطرت کے آسمان سے، یعنی توحید پرستی کے بلند و باعزت مقام سے یکا یک گر پڑتا ہے، گویا اپنے آپ کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے، اور پھر اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازماً پیش آتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ غیر اللہ کے پجاری اور مجاور، شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان، جن کو اس تمثیل میں شکاری پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ شخص اللہ سے تو بدظن ہو ہی چکا ہے، تو اگر کسی شکاری پرندے یعنی غیر اللہ کے کسی پجاری یا مجاور کے قابو میں نہ آیا تو پھر ان سب سے منکر ہو کر دہریت اور الحاد اختیار کر لے گا، یعنی وہ اگر دوسرے مشرکوں کے ہتھے نہ بھی چڑھے تو اس کا اپنا نفس ہی اسے گمراہ کرنے کو کافی ہے، اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات، جن کو یہاں ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے، اسے گمراہیوں میں اڑائے اڑائے لیے پھرتے ہیں، اور آخرکار اس کو ظلمت کے کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں، اور دونوں ہی صورتوں میں اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اور تباہی اس کا مقدر ہے۔ سحیق ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جو اتنی گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے وہ پاش پاش ہو جائے۔ یہاں فکر و اخلاق کی پستی کو اس گہرے کھڈ سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرخچے اڑ جائیں۔ خلاصہ یہ کہ اس مثال میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ انسان چونکہ تمام مخلوقات سے اشرف و افضل پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے سزاوار یہی ہے، اور یہی اسے زیب دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے مالک حقیقی کی بندگی کرے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی سے اپنی حاجات طلب کرے۔
اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی بندگی و عبادت کرتا ہے یا اس کے آگے سر جھکاتا ہے یا اس کے سامنے اپنی حاجات روا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اعلیٰ چیز اپنے سے کم تر درجہ کی چیز کے سامنے جھک گئی، یا اگر وہ کسی انسان کے سامنے سر جھکاتا ہے تو بھی مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی جیسی محتاج مخلوق کے آگے جھک رہا ہے، اور یہ دونوں ہی صورتوں میں انسانیت کی تذلیل ہے۔ تو ایسے شخص کی مثال یہ ہے جیسے وہ توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرا، اور اب وہ اپنے جیسے دوسرے مشرکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو اسے کبھی کسی در پر جانے کا مشورہ دیں گے اور کبھی کسی آستانے پر جانے کا، حتیٰ کہ یہ شکاری پرندے اسے مکمل طور پر گمراہ اور بے ایمان کر کے ہی چھوڑیں گے، اور اگر وہ ان سے کسی طرح بچ بھی گیا تو اللہ کے مقابلے میں اس کی خواہشات نفس ہی اسے دہریت و الحاد یا گمراہی کے کسی اور گڑھے میں جا گرائیں گی۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کو بھی بذات خود شرک ہی کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے۔ تو اب وہ شکاری پرندوں کے ہاتھ چڑھے یا نفسانی خواہشات کے، دونوں ہی صورتیں اسے اور اس کے عزت و شرف انسانی کو تباہ کرنے کو کافی ہیں، اور مشرک کا ایسا انجام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دامن چھوڑ کر بے سہارا ہو جاتا ہے، جبکہ توحید پرست شخص ایک مضبوط سہارے پر قائم ہوتا ہے۔ یہی درس توحید اقبال نے کچھ ان الفاظ میں دیا تھا: وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک خدا کا دامن تھام لو، اس کے در پہ سر جھکا لو اور باقی سب سے بے نیاز ہو جاؤ، یا پھر ایک خدا کا دامن چھوڑ دو، ہر در پہ جھکو اور پھر ادھر ادھر ڈولتے پھرو۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے اور ہر قسم کی شرک سے بچائے، آمین ثم آمین۔